نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض وإتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، درود شریف بلند ہو۔ اور ضلع شکارپور کے جو اللہ والے ہیں کچھ باتیں ان کی بھی ہو جاتی ہیں تاکہ یاد دہانی ہو جائے۔ حضرت سائیں محمد عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب کہو رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت تھی، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس تڑپ میں تھا کہ کسی اللہ والے سے ہاتھ ملاؤں، دست بیعت ہو جاؤں، اس فکر میں رہتا تھا، اور ہمیشہ 200 اور 300 کے درمیان، کبھی کہا 200 کبھی 300 درمیان درود شریف روزانہ پڑھتا تھا۔ اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جرار شریف جاؤ اور حضرت محمد عالم صاحب کے ساتھ ہاتھ ملاؤ۔ اللہ والے جب حرمین گئے تو ساتھی کہتے ہیں کہ اکثر سائیں محمد عالم صاحب کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے رہتے تھے، طواف کم کرتے تھے، زیارت زیادہ کرتے تھے۔ تو پوچھا کیوں آپ طواف کم کرتے ہیں کہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں اسی وجہ سے کنارہ کشی کرتا ہوں، ایک تو یہ وجہ، دوسرا یہ کہ کعبۃ اللہ کی زیادہ زیارت کرتا ہوں، وجہ اس کی مثال دے دی۔ اور میں ایک ایسا شخص ہے کہ 100 اونٹ صدقہ خیرات کر رہا ہے، 100 اونٹ سونے کے اونٹ صدقہ خیرات کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایک وہ بندہ ہے جو کعبۃ اللہ کی زیارت کر رہا ہے۔ تو حضرت سائیں فرما رہے ہیں جو کعبۃ اللہ کی زیارت کرتا ہے اس شخص سے افضل ہے، اس سے زیادہ اس شخص کو ثواب ملے گا۔ اس حضرت سائیں محمد عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، سمجھا نہیں؟ ایک دفعہ ایسا ہوا، الیکشن کا موقع تھا، آگے چلے گئے، ورک کے سلسلے میں آگے چلے گئے تو اللہ کی قدرت رات کا ٹائم تھا، جو مخالف امیدوار تھا وہ بھی سامنے آ گیا۔ جو مخالف امیدوار، رات کا ٹائم تھا، گاڑی خراب ہو گئی، تو اس مخالف امیدوار نے کہا کہ حضرت آپ میری گاڑی میں سوار ہو جائیں، میری گاڑی میں سوار ہو جائیں۔ یہ بدامنی کا علاقہ ہے، سمجھا نہیں؟ تو حضرت نے سامنے اشارہ کیا، یہ 2-4 گھر ہیں، دیہات میں گھر ہیں، یہ ہمارا اکرام بھی کریں گے، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اکرام بھی کریں گے، ہماری بات بھی سنیں گے۔ میں تمہاری گاڑی میں سوار ہو جاؤں، تم میرے مخالف ہو، تمہاری گاڑی میں سوار ہو کر لوگوں کو بیوقوف تو نہیں بنانا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک الیکشن کا موقع تھا، حضرت نے کہا کہ ایک مولوی صاحب کو کہا کہ فلاں پولنگ سنبھالو، آپ پولنگ پر جاؤ۔ کہہ دو جو وڈیرا ہے وہ تو ایسا سخت ہے، انہوں نے کہا ہے کہ صرف یہاں جو مولویوں کو ووٹ پڑے گا، صرف جو پیش امام ہے نا، امام صاحب، اسی کا ووٹ پڑے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب تم وہاں جاؤ، پولنگ پہ جاؤ، تو یہ دعا پڑھ لینا، آپ بھی یہ ساری دعا، آپ سارے ساتھی دعا یاد کریں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ مخالفین کے لیے سمجھا صحیح بہت بڑی مجرب دعا ہے، آپ وہاں پڑھ لینا۔ اللہ کی قدرت جیسے ہوئی کہ حضرت مولوی صاحب وہاں گئے، پولنگ سنبھالی اور یہ دعا پڑھتے رہے۔ کیا ہوا کہ ان کا آپس میں اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، ان وڈیروں کا ان کی آپس میں جھگڑا ہوا، دشمنی ہوئی۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ جو کہہ رہے تھے ایک ووٹ صرف امام کا ملے گا، وہاں 100 ووٹ ملے، 100 ووٹ ملے۔ حضرت سائیں محمد عالم صاحب فرما رہے ہیں جو نہ کوئی اپنی بیٹی کو بیچتا ہے، توجہ کریں عزیزو، جو اپنی بیٹی کو بیچتا ہے یا اپنی بہن کو بیچتا ہے،
فرمایا مرنے کے بعد اس کی قبر کھولو، مرنے کے بعد اس کی قبر کھولو تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا، اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا. سمجھا نہیں؟ آج فیشن بن گیا ہے، بیٹیوں کو بیچا جا رہا ہے، بہنوں کو بیچا جا رہا ہے. یہ دوسرے علماء کرام کی یہ ابھی بات جو میں نقل کر رہا ہوں، فرمایا کہ جو اللہ والوں کی گستاخی کرتا ہے، نیک صالح لوگوں کی گستاخی کرتا ہے، اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف نہیں ہوگا، اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا. جو صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے، توجہ کریں، جو صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے، قبر کھول کر دیکھو اس کا چہرہ انسانوں والا نہیں ہوگا، یاد رکھیں یہ. اور جو لوتی کام کرتا ہے، جو لوتی کام کرتا ہے، بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، قبر کھول کر دیکھو وہ اس قبر میں موجود نہیں ہوگا، وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھو، یہ بات ذہن میں رہے. جو بیٹیوں کو بیچتا ہے، بہنوں کو بیچتا ہے، چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا. جو علماء کی گستاخی کرتا ہے، چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا. جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخی کرتا ہے، قبر کھول کر دیکھو چہرہ انسانوں والا نہیں ہوگا. جو لوتی کام کرتا ہے قبر میں نہیں ہوگا، وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوگا. بس سمجھا نہیں؟ یہ حضرت سید محمد عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، ان کی بات تھی. حضرت خلیفہ احمد دین رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی بات. صوفی عبد الجبار بڑے مشہور تھے، مہر قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے. حضرت سید عبد الکریم صاحب قریشی کے خلیفے تھے. تو حضرت نے ان کو نصیحت کی کہ میں تمہیں 3 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. وہ بھی اللہ والے تھے، حضرت سید تو مرشد تھے، حضرت سید خلیفہ احمد دین. 3 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں کہ جب آپ واعظ نصیحت کے لیے جائیں، کبھی دعوت کے لیے جائیں، تو وہاں کسی چیز کی امید نہ رکھنا. بات سمجھے؟ کبھی جا رہے ہیں آپ دعوت کے سلسلے میں، تبلیغ کے سلسلے میں جا رہے ہیں کہ وہاں آپ کسی چیز کی امید نہ رکھنا. دوسری بات یہ کہ امانت میں خیانت نہ کرنا. اور تیسری بات اور آخری بات یہ فرمائی کہ جب آپ نماز پڑھو تو آخری نماز سمجھ کر پڑھنا. چونا سبحان اللہ. پہلی بات کیا کہ جب آپ جا رہے ہو، دعوت پر جا رہے ہو، کسی نے بولا کہ مولوی صاحب آؤ دعوت پہ، سمجھا نہیں، واعظ نصیحت کے لیے بلایا ہے، تو وہاں امید نہ رکھنا کہ اتنا مجھے پیسہ ملے گا. وہاں مطالبہ نہ کرنا اتنے پیسے دے دو مجھے. آج کیا حال ہے عزیزو، آج کیا حال ہے ہمارا، سمجھا نہیں؟ یا تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تھے، سمجھا، تقریر کر کے دہلی کی جامع میں سے اترے اور آئے، سیڑھیوں پر آئے، کوئی آیا کہ حضرت کی تقریر ختم ہو گئی، کہا شاہ اسماعیل کی تقریر کا بیان ختم ہو گیا، کہا بیان ختم ہو گیا. کہ افسوس، میں تو اتنی دور سے آیا تھا اس کی تقریر سننے کے لیے. تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ شاہ اسماعیل سے بات کر رہا ہوں، اس سے بات کر رہا ہوں. تو شاہ اسماعیل نے کہا کہ بھائی پریشان نہ ہو، اور میرا نام ہی شاہ اسماعیل ہے، جو بات میں نے ممبر پر کہی تھی وہ بات تمہیں اول سے آخر تک تمہیں بتاتا ہوں. اتنا اخلاص تھا، اتنا اخلاص تھا. کسی نے کہا کہ وہاں حضرت آپ نے بیان کیا، اتنا بیان کیا، پھر ایک شخص کے لیے بیان کیا، کیا جواب دیا؟ تو وہ جو بیان کیا تھا وہ پہلے بھی ایک کے لیے کیا تھا، ابھی جو بات کی وہ بھی ایک کے لیے، ایک کے لیے. سمجھا نہیں؟ آج ہمارے خطیب حضرات بڑا بڑا مطالبہ کرتے ہیں، پھر گاڑیوں میں آئیں گے، گاڑی کا کرایہ الگ، کار کا کرایہ الگ، اپنی فیس الگ. ہمارے ساتھی نے بتایا کہ دور سے ایک مولوی صاحب کو بلایا اور کہا 30,000 مجھے دے دو. کتنے کہا؟ اللہ رحم کرے، غیبت کی بات نہیں ہے، خدا کرے کسی کی بات سمجھ میں آ جائے، سمجھا نہیں؟ تو 30,000. ارے اگلا غریب آدمی کہاں جائے؟ پھر یہ بھی کرتے ہیں، عجیب باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جو محفل اور مجلس میں سنانے کے قابل ہی نہیں، سنانے کے ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ شان تو نہیں ہے عزیزو. آپ ایسی باتیں کریں، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ بات سن سکتے ہیں؟ خدا کی قسم، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ایسے بھی مبلغ ہیں، ایسے بھی خطیب حضرات ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ماں اور بیٹیوں کے ساتھ بات آدمی سن نہیں سکتا، واعظ نصیحت کی بات سن نہیں سکتا. یہ تہذیب تو نہیں ہے عزیزو.
اخلاق کے دائرے میں آدمی بات کرے، سمجھے، شائستہ انداز میں بات کرے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حدیث پڑھی اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام و عیادت المریض و اتباع الجنائز و اجابت الدعوت و تشمیت العاطس، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان کے اوپر چند حق ہیں، فرمایا کہ مسلمان کے اوپر 5 حقوق ہیں۔ رد السلام، مسلمان کے ساتھ ملے تو السلام علیکم پڑھو، السلام علیکم۔ یہ نہیں کہ جو جانتے جس کو یہ مسلمان ہے، آپ کو پتہ یہ مسلمان ہے تو میں فرمایا من لا تعرف تقرئ السلام من تعرف من لا تعرف، جس کو جانتے ہو بھی سلام پڑھو، جس کو نہیں جانتے ان کو بھی سلام دے دو۔ نیکیاں ہی نیکیاں مل رہی ہیں عزیزو، پہلی تو بات یہ۔ دوسری بات، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے آدمی، یہ مسلمان کا حق ہے۔ تیسری بات یہ کہ مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مسلمان دعوت دے تو دعوت قبول کرے۔ تیسری آخری بات فرمائے اگر چھینک آ جائے، مسلمان کو چھینک آ جائے تو چھینک کا جواب دے دے۔ چھینک دیکھو آ رہی ہے تو وہ کہے الحمدللہ، چھینکنے والا الحمدللہ، جو سن رہا ہے وہ کیا کہے یرحمک اللہ، وہ کیا کہے یرحمک اللہ۔